جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں یمن میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یمن اس وقت بھی علم کا مرکز تھا۔ یمن میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ایک یمنی قبیلے کے ایک شخص اور ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، جو کہ سابقہ کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے پوچھا، احرمی انت، کیا آپ حرم سے آئے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ اس نے پھر اگلا سوال کیا، اقرشی انت، کیا آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ اس نے کہا کہ التیمی انت، کیا آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ قبیلہ تیم بن مرہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا تعلق جو ہے قبیلہ قریش کی ایک شاخ قبیلہ تیم بن مرہ سے ہے۔ جب یہ 3 سوال کیے اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، آپ اپنے پیٹ سے ارفع ثوبک، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ نے اس شیخ سے کہا کہ اے شیخ، آپ کے سوالوں سے لگتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، چونکہ جتنے بھی سوال آپ نے میرے متعلق کیے ہیں یقیناً وہ بڑے پرفیکٹ قسم کے سوال ہیں، لیکن یہ جو سوال کیا ہے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں؟ یہ سوال بڑا عجیب لگ رہا ہے، توجہ ہے جی، یہ سوال بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، مجھے حکمت تو بتائیں کہ اس سوال کو کرنے کی وجہ کیا ہے کہ میں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ تو اس شیخ نے کہا، لقد وجدت فی علم الصحیح ان النبی یبعث فی الحرم وَيُعَاوِنُ عَلَىٰ أَمْرِهِ فَتَمْ وَكَهْلَا۔ وہ شیخ کہتا ہے کہ میں سابقہ کتابوں کا عالم ہوں اور میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حرم میں آئیں گے اور سب سے پہلے ان کی معاونت کرنے والا ایک بچہ ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا۔ وہ جو ادھیڑ عمر کا شخص ہوگا اس کی ناف کے اوپر بھی ایک تل کا نشان ہوگا، اس کے ران کے اوپر بھی ایک تل کا نشان ہوگا،
تو چونکہ ران کے اوپر والا نشان دیکھنا وہ تو شریعت منع کرتی ہے کہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری نشانیاں میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ جو پیٹ والا اور ناف کے اوپر والا نشان ہے یہ آپ مجھے دکھا دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہ نشان آپ کے ناف سے اوپر اسی طرح موجود تھا۔ تو وہ شیخ کہتا ہے کہ یقیناً میرے علم کے مطابق نبی آخر الزمان کا ظہور جو ہے وہ حرم میں ہو چکا ہے اور وہ اعلان نبوت فرما چکے ہیں، لہٰذا اے حرم سے آنے والے شخص اب یہاں دیر نہ کر، جلدی جلدی حرم میں چلا جا، جلدی جلدی حرم میں چلا جا۔ لیکن وہاں پر جا کر میرا یہ نذرانہ عقیدت حضور کو پیش کرنا۔ اس نے کچھ شعر لکھے ہوئے تھے، کچھ اشعار حضور کی تعریف میں، حضور کی نعت میں لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جب تمہاری ملاقات ہو نا نبی آخر الزمان سے تو یہ میری طرف سے ان کو اشعار دے دینا۔ تو دوستان محترم، اسد الغابہ کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب واپس تشریف لائے تو ابھی تک مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو حالات بدل چکے تھے۔ حالات جب گئے تھے تو حالات اور تھے، جب واپس آئے تو حالات اور۔ ابھی مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، رستے میں ابو جہل کی قیادت میں کچھ کافر وہاں بیٹھے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابو بکر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات میں حمایتی ہیں، آج ان کی حمایت ہم حاصل کریں گے، آج ان کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو وہ کہنے لگے اے ابو بکر، کیا تم جانتے ہو کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ کیا اب بھی تم ان کے ساتھ رہو گے؟ کیا اب بھی تم ان کے دوست رہو گے؟ کیا اب بھی تمہارا یارانہ اسی طرح رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں، پھر آ کر تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مکہ میں داخل ہوئے اور سیدھے حضور کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی۔ حضور نے دروازہ کھولا اور نبی پاک نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تیری طرف بھی اور سارے لوگوں کی طرف بھی۔ اب آپ سب اہل فہم و فراست یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر حضور صرف اتنا ہی کہہ دیتے یا ابا بکر انی رسول اللہ الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو بات پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن حضور نے علیحدہ طور پر فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر میں تیری طرف اور سارے لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ جو ابتدا میں حضور نے بات کی تھی یہ انتہا تک پہنچتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ یہ بات یاد رکھیے، حضور کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے کیا خواب دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، دو ترازو پیش کیے گئے، بہت بڑے بڑے ترازو تھے۔ اللہ پاک نے ایک ترازو میں مجھ محمد کو رکھا اور ایک ترازو میں میری ساری امت کو رکھا۔ تو جس ترازو میں مجھے رکھا وہ ترازو غالب آ گیا،
وہ ترازو، آج لوگ کہتے ہیں کہ امتی عبادت کر کر کے نبی سے بڑھ سکتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ترازو میں حضور کی ساری امت ہے، خلفائے راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، غزوہ احد کے حاضر صحابہ بھی ہیں، غزوہ بدر والے بھی ہیں، اور بیت الرضوان والے بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، غوث قطب ابدال اولیاء اور سارے مومنین ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ دو ترازو سامنے آئے، اللہ پاک نے ایک ترازو میں مجھے رکھا اور ایک ترازو میں میری ساری امت کو رکھا، لیکن جب دیکھا گیا، جب وزن ہوا، تو حضور فرماتے ہیں میرا وزن ساری امت سے زیادہ تھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دو ترازو دیکھے، اللہ پاک نے ایک ترازو میں ابو بکر کو رکھا، ایک ترازو میں ابو بکر کو رکھا، اور باقی دوسرے ترازو میں میری ساری امت کو رکھا۔ اس میں 4 خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے 9 لوگ بھی تھے، 10ویں تو حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، عشرہ مبشرہ میں سے 9 لوگ بھی تھے، خلفائے راشدین میں سے 3 لوگ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، احد والے صحابہ بھی تھے، بیت الرضوان والے بھی تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، غوث قطب ابدال اور قیامت تک آنے والے سارے متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ سارے لوگوں کا وزن ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وزن، تو حضور فرماتے ہیں فوزینا، پھر وزن کیا گیا تو یہ پلڑا برابر ہو گیا، ایک طرف پوری امت کا وزن ہے، دوسری طرف اکیلے سیدنا صدیق اکبر کا وزن ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیکا وَإِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، اے ابو بکر میں تیری طرف بھی اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور ساری خلقت کی طرف بھی اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کی آقا ما دلیلک علی دعواکا، حضور آپ کے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ ایک بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی، ایمان لاتے ہوئے ہر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی سوائے ابو بکر کے، ابو بکر نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی، لیکن یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور دلیل کیا ہے آپ کے دعوے پر، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں مخالفت نہیں ہے بلکہ تطبیق ہے، یہ دونوں حدیثیں موافق ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہ جو دلیل حضرت ابو بکر مانگ رہے تھے وہ اپنے لیے نہیں، ابو جہل اور اس کے ساتھی جو بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ ابو بکر آئیں گے کیا جواب دیتے ہیں، وہ دلیل ان کے لیے مانگی جا
رہی تھی، دلیل ان کے لیے مانگی جا رہی تھی، خود تو بغیر دلیل کے حضور پر ایمان وہ یمن سے ہی لا چکے تھے۔ دوستان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، ابو بکر میرے دعوے کی دلیل وہ شیخ جس کو تو یمن میں مل کے آیا ہے۔ عرض کی، آقا وَكَمْ مِنْ شِيُوخٍ لَقِيتُهُمْ فِي الْيَمَنِ، حضور یمن میں تو میں کتنے ہی شیوخ سے مل کر آیا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ سوال کو مزید طوالت دی۔ دراصل ابو جہل وغیرہ کو مطمئن کرنا چاہتے تھے سیدنا صدیق اکبر، تو عرض کی، آقا وَكَمْ مِنْ شِيُوخٍ لَقِيتُهُمْ، حضور کتنے ہی شیوخ سے میں یمن میں مل کر آیا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، الشیخ الذی لقیتہ بالیمن الذی افادک ابیاتا، ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے میری نعت دی تھی، جس نے تجھے میری نعت دی تھی، اے ابو بکر میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں، ابایعک، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ آگے کیا، سیدنا صدیق اکبر نے بیعت کی، مسلمان ہوئے، اور ادھر انتظار ہو رہا تھا، ابو جہل وغیرہ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق آئیں گے تو اب وہ یقیناً پوزیٹیو جواب دیں گے، کوئی مثبت جواب ہی ہوگا۔ اب ابو بکر اپنے ساتھی کو چھوڑ دیں گے، اب ابو بکر اپنے دوست کی حمایت نہیں کریں گے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس معاملے میں تو بالکل وہ حمایت نہیں کریں گے۔ ابو جہل انتظار کر رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر جب وہاں پہ پہنچے تو وہ سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، ابو بکر مل آئے ہو؟ فرمایا، ہاں مل بھی آیا ہوں اور ان کا کلمہ بھی پڑھ آیا ہوں، مل بھی آیا ہوں، ان کا کلمہ بھی پڑھ آیا ہوں۔ تو کہا، ابو بکر بغیر دلیل کے ہی کلمہ پڑھ لیا، بغیر کچھ دیکھے ہی کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہا، نہیں نہیں، بغیر دیکھے نہیں، میں جو کچھ یمن میں کرتا رہا، جس سے یمن میں ملتا رہا، اور جو کچھ وہاں پہ میں کہتا رہا، اور جو مجھ سے ملا، اس نے جو کچھ مجھے کہا، اس محبوب نے مکے میں بیٹھ کر وہ ساری خبریں دے دی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر نے ان کو جواب دیا ہوگا کہ جو مصطفیٰ مکے میں بیٹھ کر یمن کی سچی خبریں دے رہا ہے، وہ مصطفیٰ فرش پر بیٹھ کر عرش کی بھی سچی خبریں دے رہا ہے۔